الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاسبان لائیو نیوز پروگرام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حمزہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ خود اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے تم پر احسان کیا جب اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ اللہ نے ہم سب کو بہت ساری چیزیں دی، بہت ساری نعمتیں عطا کی، ہمیں وجود دیا، کوئی احسان نہیں جٹلایا۔ آسمان کو بلندی دی، تاروں کو دمک دی، چاند کو روشنی دی، سورج کو روشنی دی، پھلوں میں مٹھاس دی، کوئی احسان نہیں جٹلایا۔ لیکن جب اللہ نے اپنا محبوب عطا کر دیا تو یقیناً فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یقیناً ایمان والو تم پر اللہ نے احسان کیا تمہیں اپنا محبوب عطا کر کے۔ جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر وہ امام کامل نہیں۔ رب العزت نے ہر انسان کے لیے 3 عالم بنائے، ہر انسان نے 3 عالموں میں سے گزر کے جانا ہے۔ پہلا عالم دنیا، جس کو عالم مشاہدہ کہا جاتا ہے، عالم ناسوت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر تکلیف، راحت، آرام کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اصل کے اعتبار سے روح اس کے تابع ہوتی ہے۔ دوسرا عالم جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، عالم ملکوت بھی کہا جاتا ہے، عالم قبر بھی کہا جاتا ہے کہ ہر انسان قبر کے اندر جائے گا۔ عالم ملکوت کے اندر اصل تکلیف و آرام روح کو ہوتا ہے، جسم اس کے تابع ہوتا ہے۔ ایک عالم آخرت جس کو عالم لاہوت کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر راحت اور تکلیف جسم اور روح دونوں کو ہوگی۔ تو تینوں عالموں کے اندر اللہ کے محبوب کے ہم پر احسان ہیں۔ عالم دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہم پر احسان کیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر پتھر کھائے اس امت کے لیے، راتوں کو رو رو کر دعا کی اس امت کے لیے، اور یہی اللہ سے دعا کرتے رہے اے اللہ میری امت کو بخش دے، آپ تو رحمت ہی رحمت ہیں جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل بے ٹھکانوں کے لیے۔ کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو عالم دنیا کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، اپنی امت پر احسان کرتے ہیں۔ دوسرا عالم عالم برزخ، دنیا کے اندر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کوئی آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے تو اس کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، امیگریشن والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن قبر کے اندر جائیں گے ہم، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جائیں گے، انتقال ہوگا تو ہم سے پوچھا جائے گا من ربک من نبیک، ہم سے جو پاسپورٹ اور ویزا لیا جائے گا وہ محبوب کے نام کا ہوگا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ تو عالم برزخ کے اندر جس کے پاس محمدی پاسپورٹ ہوگا، جس کے پاس محمد کا نام ہوگا، جس کے پاس حضور کا نام ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر عالم آخرت کے اندر بھی اللہ کے محبوب کے ہم پر احسان ہے کہ جب ہم عالم آخرت کے اندر جائیں گے حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، اب سارے لوگ منتظر ہوں گے حساب کتاب شروع ہو، سورج بالکل قریب آ جائے گا، گرمی ہوگی، تپش ہوگی، آدم علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوگا یا ربی نفسی نفسی، ہائے آج میرا کیا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ جائیں گے آپ تو ابو الانبیاء ہے، آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کر دے۔ وہ کہیں گے نہیں کہ میں نے شجر ممنوعہ کھا لیا تھا، کہیں آج مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ تو نجی اللہ ہے، آپ سفارش کیجئے۔ وہ کہیں گے نہیں میں نے اپنے بیٹے کنعان کی سفارش کر دی تھی، مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے کہا تھا انی سقیم بل فعلہ کبیرہم، آج اس بارے میں مجھ سے نہ پوچھا جائے۔ علیہ السلام کہیں گے ایک قبطی کو میں نے مکہ مارا تھا، مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ جائیں گے تو حضور سجدے کے اندر پڑیں گے اور آقا سے پھر حکم ہوگا یا محمد ارفع رأسک سل تؤتا اشفع تشفع، اے محمد آپ سر اٹھائیے،
آپ جو مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے محبوب تینوں عالموں پر اس امت پر احسان کرنے والے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کا انتقال جب ہوا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت تھی، یا رسول اللہ آپ اگر اللہ سے دعا کریں تو آپ کا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ جانتی تھی کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہوتی ہے، وہ نبی جب دعا کریں وہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ تو آقا سے آپ دعا کیجئے اللہ آپ کے بیٹے ابراہیم کو زندہ کر دیں گے۔ فرمایا نہیں عائشہ، وہ میں نے دعا اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے رکھی ہوئی ہے، قیامت والے دن میں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کروں گا، اللہ سے درخواست کروں گا کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔